واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ کائنات، یہ زمین آسمان، سورج چاند ستارے، ہوا، انسان، جنات، فرشتے، جس پر لفظ مخلوق آتا ہے وہ اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے. یہ سب اللہ کی ایسی غلام ہے اور اللہ کے اس طرح تابع ہے کہ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے وہ اللہ کی نظر، اللہ کے علم، اللہ کے ارادے کے ساتھ گرتا ہے. جہاں پتا بھی اس کی مشیت کے بغیر نہ گرے وہاں اس کا کتنا طاقتور اقتدار ہوگا اور کتنی زبردست اس کی حکومت ہوگی. قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہہ دو کہ ساری حکومت صرف اللہ تعالی کی ہے. اور اس کی حکومت کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل، شروع سے ہے. ایسا شروع کہ اس کی ابتدا کوئی نہیں. من بعد، ایسی حکومت ہے کہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. ایسا طاقتور انتظام ہے. هل ترى من فطور، بتاؤ اللہ کے نظام میں، تخلیق میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کوئی جھول نظر آتا ہے؟ ثم مرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. دیکھو اللہ کے آسمان کو، دکھاؤ کہیں کوئی کمی دکھاؤ اور بار بار دیکھو، اور ہر دفعہ بڑی بڑی دوربینیں لگا کے دیکھو اور پوری طاقت کے ساتھ دیکھو، تمہیں اللہ کے نظام میں کمی نظر نہیں آ سکتی. وہ خود ہر کمی سے پاک ہے، اس کا امر بھی ہر کمی سے پاک ہے، اس کی ہر صفت، ہر عیب، ہر کمی سے، کجی سے پاک ہے. اس سارے نظام کائنات میں وہ اکیلا خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے. وہ اکیلا ناصر ہے، باقی سب منصور ہے. کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی مدد کے لیے پکارے جانے کے قابل نہیں سوائے اللہ کے، اور کوئی ہر وقت کا حاضر باش نہیں سوائے اللہ تعالی کے. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں حاضر ہوں، تم مجھے پکارو میں سنتا ہوں. وہو معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اینما کنتم، جہاں جاؤ گے تمہارے ساتھ ہوں. اینما کنتم، جاؤ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ فتکن فی صخرۃ، تم کسی پہاڑ میں چھپو. او فی السماوات، تم فضاؤں میں گم ہو جاؤ. او فی الارض، یا تم زمین کے کالے تہوں میں چھپو اور تحت الثری تک چلے جاؤ. یأت بہ اللہ، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا ہر کیا تمہارے سامنے کر دے گا. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرہ اس کی نظر سے چھپا ہوا نہیں. سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو کہ سن رہا ہوں. ومن جہر به، زور سے بولو کہ میں سن رہا ہوں. ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیروں میں چھپ کے کچھ کرو کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. وسارب بالنہار، دن کے اجالوں میں چلو کہ میں دیکھ رہا ہوں. اندھیرے اجالے برابر، فوق تحت برابر، دوری قریبی برابر، مسافتیں لمبی چھوٹی برابر. زمین کے اندر ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے اوپر دیکھتا ہے، آسمان کے نیچے ایسا ہی دیکھتا ہے جیسے اوپر دیکھتا ہے. کالے پانیوں کی تہ میں ایسا ہی دیکھتا ہے جیسے لوح محفوظ کو دیکھتا ہے. میں آگے دیکھوں تو پیچھے پتہ نہیں، دائیں دیکھوں تو بائیں پتہ نہیں، بائیں دیکھوں تو دائیں پتہ نہیں. اور وہ کہتا ہے میں ہر طرف احاط بصرہ بجمیع المرئیات،
کائنات کی ہر چیز پر تیرے رب کی نظر پڑتی ہے، تیرا رب اسے دیکھتا ہے۔ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، کیسا دیکھتا ہے، کیسی نظر ہے؟ کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات، کالی چیونٹی، اور اس پر چلنا شروع ہوئی۔ اس کے چلنے سے ایک تو اس کا وجود ہے، ایک اس کی حقیر ٹانگیں ہیں، ان ٹانگوں سے ایک باریک سا نشان پڑتا ہوا جا رہا ہے چٹان کے اوپر، جس کو مائکرو لیول پر دیکھا جا سکتا ہے، ویسے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ میں وہ رب ہوں جو لا زمان لا مکان، اتنا دور کہ نظر نہ آئے، اتنا دور کہ تخیل تصور میں نہ سمائے، اور پھر ایسی نظر، ایسا قرب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس چونٹی کے قدموں سے جو کالے پہاڑ پر کالی رات میں نشان پڑتا جا رہا ہے، تیرا رب وہ نشان دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ایک چونٹی تو نہیں نا، کتنی کروڑوں چونٹیاں ہیں، اور کتنی ارب کرب ساری کائنات۔ تو بھائیو، ایک اللہ خالق، باقی مخلوق، ایک اللہ ناصر، باقی منصور، ایک اللہ جابر، باقی مجبور، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا، جو ہے اسی کے ہاتھ میں۔ ان الملک الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ سنو غور سے، بادشاہی بھی اللہ کی ہے، مخلوق بھی اللہ کی ہے، بڑے برکتوں والا رب ہے۔ وہی ایک جابر ہے، باقی مجبور، وہی ایک قاہر ہے، باقی مقہور، وہی ایک مالک ہے، باقی سب ملک اور مملوک، وہی ایک آقا ہے، باقی سب غلام ہیں اور عبد ہیں، اور اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ ساری کائنات اس کو سجدہ کر رہی ہے، من فی السماوات بھی اور من فی الارض بھی، آسمان والے بھی سجدے میں، زمین والے بھی سجدے میں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اس کے غلام، زمین اس کی غلام، زمین پہ رینگنے والے، اڑنے والے، چلنے والے، ٹھہرنے والے، چھپنے والے، ڈسنے والے، غرانے والے، پھنکارنے والے، سب اللہ کے غلام اور اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ اللہ قاہر اور جابر اور بلا شراکت بادشاہ ہے۔ الملک للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ، مخلوق بھی اللہ کی، ملک بھی اللہ کی، مالک بھی اللہ، حکومت بھی اللہ کی، دن بھی اللہ کا، رات بھی اللہ کی۔ دن رات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا۔ ما شاء اللہ کان، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہے کر دے، کیا کر دے؟ کہ یہدی من یشاء، جسے چاہے ہدایت دے دے، ویضل من یشاء، جسے چاہے گمراہ کر دے، یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہے رحمت کی چادر میں چھپا لے، ویؤید بنصرہ من یشاء، جس کی چاہے مدد کر دے، یغفر لمن یشاء، جسے چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، جسے چاہے عذاب دے اور پکڑ لے، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے رزق کھول دے، ویقدر، جس کا چاہے تنگ کر دے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے واپس لے لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور اللہ کی ہیبت اور اللہ کی طاقت ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پتا بھی گرے تو اللہ سے پوچھے، اور ہوا کا جھونکا بھی آئے تو اللہ سے پوچھے، پانی کا بلبلہ بنے تو اللہ سے پوچھے، انڈے سے بچہ نکلے تو اللہ سے پوچھے، سانس کا تار جڑے تو اللہ سے پوچھ کے، اور رات اندھیری ہو تو اللہ سے پوچھ کے، چاند چمکائے تو اللہ چمکے تو اللہ سے پوچھ کے، سورج گرم ہو تو اللہ سے پوچھ کے، دن اجالا بنے تو اللہ کے ارادے سے، سورج میں آگ ہو تو اللہ کے ارادے سے،
پھولوں میں مہک آئے تو اللہ سے پوچھ کر، اور تھنوں میں دودھ بنے تو اللہ کے ارادے سے، سانپ کے منہ میں زہر بنے تو اللہ کے ارادے سے، زمین اپنا سینہ چاک کر کے غلے نکالے تو اللہ کے ارادے سے، صدف میں موتی بنے تو اللہ کے ارادے سے، نافے میں مشک بنے تو اللہ کے ارادے سے، بادل میں پانی بھرا جائے تو اللہ کی چاہت سے، قطرہ قطرہ بن کے برسے تو اللہ کے ارادے سے، بجلیاں چمکے اور کوندیں اور اللہ کے ارادے سے، اور بادل گرجے تو اللہ کے ارادے سے، اولے گرے تو اللہ کے ارادے سے، برف گرے تو اللہ کے ارادے سے، انہی بادلوں سے آگ برسا دی مدین کی قوم پر، اس کا ارادہ ہے، انہی ہواؤں کو عذاب بنا دیا عاد کی قوم پر، اللہ کا ارادہ ہے، انہی پانیوں کو عذاب بنا دیا نوح علیہ السلام کی قوم پر، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اسی زمین کو عبرت کے لیے اور اسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑ کر قارون کی تباہی کا سامان بنایا، اللہ اپنے ارادے سے اسی زمین کو پھاڑا اور اسماعیل کی زندگی کا سامان بنایا، پانی کا چشمہ نکالا، اسی زمین کو پھاڑا اور قارون کی زندگی کی بربادی کا سامان کیا اور اسے زمین میں دھنسایا۔ یہ سب اللہ کے نظام میں ہے۔ کل یوم هو فی شان، کل یوم هو فی شان، کیا اس کی شان ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنو اپنے رب کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے ہو، نہیں گن سکتے ہو۔ ہر پل، ہر سانس، ہر لمحے اس کی رحمتیں، عنایات، اس کی قدرتیں ساتھ ساتھ نظر ہٹا لے، رحمت ہٹا لے، کھڑے کھڑے بندر بن جائیں، خنزیر بن جائیں، پتھر برسا دے، زمین میں دھنسا دے، ہواؤں سے اڑا دے، پانیوں سے بہا دے، آگ سے جلا دے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، پانی سے بہا دے یا پانی کو دھنسا دے۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ تمہیں زمین میں دھنسا دے، آسمان سے پتھر برسا دے، کچھ کر لوگے۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، تمہیں زمین میں دھساؤں اور يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، یا عذاب کے کوڑے ایسے برسیں تمہیں وہاں گمان بھی نہ ہو۔ ويأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، یا تمہیں ہنستے کھیلتے بازاروں میں کاروبار کرتے، زمینوں میں کھیتیاں آباد کرتے، تمہیں پکڑوں اور تمہیں مٹا دوں تو کچھ کرو گے۔ وَيَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ، یا تمہیں ڈرا ڈرا کے ماروں، ترسا ترسا کے ماروں۔ یہ رب کی شان ہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ اس زمین آسمان میں شہنشاہی اللہ کی ہے اور رہے گی۔ زمین آسمان اسی کے غلام ہیں، یہ انسان بھی اللہ کے غلام ہیں، یہ بھی اللہ کے تابع ہیں، یہ بھی اللہ کے امر سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے امر سے جوان ہوتے ہیں، اللہ کے ارادے سے مرتے ہیں اور اللہ کے ارادے سے مٹی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ارادے سے ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے ارادے سے ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں، ان کی قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ زمین کی گردش اور زمین کی کروٹیں اندر کا باہر، باہر کا اندر لے آتی ہیں اور پھر ہوائیں ان کو اڑا کر بے نشان کر دیتی ہیں۔ پھر اللہ کا ارادہ ہی ہوگا، ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم 10 ارب ہو، 10 کھرب ہو یا ایک ہو، ایک کو زندہ کروں پھر اسے موت دوں، پھر اسے پرانا کروں، پھر اسے مٹی کروں، پھر اسے جمع کروں۔ تم سمجھتے ہو یہ تو آسان ہے، اور اتنے سب کو مارنا اٹھانا یہ مشکل ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے 10 ارب 10 کھرب اور ایک میرے لیے برابر ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، میں ایک بناؤں یا ایک کھرب بناؤں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ایک کو مار کے اٹھاؤں یا ایک کھرب کو مار کے اٹھاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا، ارادہ ہی سب کچھ ہے، ارادہ کرے گا۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ سچا وعدہ سر پر آ گیا اور اللہ نے قبروں سے اٹھا دیا۔ تو یہ کائنات جیسے اللہ کے غلام ہیں، انسانوں پر بھی اللہ کا پہرا ہے، اللہ کی طاقت کے آگے یہ جھکے ہوئے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ، اللہ اپنی ہیبت بتاتا ہے،
میں تمہارے کان واپس لے لوں؟ کوئی ڈاکٹر تمہیں آلہ لگا کے سنوا سکتا ہے؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، کان واپس کرو، وابصارکم، تمہاری آنکھیں واپس لے لوں، وختم علی قلوبکم، تمہاری دلوں پہ مہریں لگا کر تمہاری عقلیں مسخ کر دوں، تو کوئی ہے جو پھر تمہیں یہ سب کچھ واپس کر کے دکھا دے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو میرے علاوہ پھر کسی اور کو بلاؤ جو یہ سب کچھ تمہیں دے کے دکھائے۔ ہاں ان یشاء یذہبکم، ایک اور دھمکی، میں تمہیں چاہوں تو سب کو مٹا دوں، میں تمہیں چاہوں سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، ان یشاء یذہبکم، میں چاہوں تو تمہیں مٹا دوں تو کچھ کر لو گے؟ ایک اور دھمکی، ایک اور دھمکی، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں چاہوں تو تمہیں بندر خنزیر بنا دوں، کچھ کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالی جیسے کائنات پر حاوی ہے اور اس کو چلاتا ہے، اللہ ہم پر بھی حاوی ہے۔ اللہ چاہتا کوئی گمراہ نہ ہوتا، کوئی کفر نہ ہوتا، اللہ چاہتا کوئی زنا نہ کرتا، کوئی شراب نہ پیتا۔ میرے اللہ کو آج بھی قدرت ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، نہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی زنا کرے اور کوئی کفر کرے اور کوئی شرک کرے اور کوئی بت پرستی کرے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھے گا کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، لیبلوہم ایہم احسن عملا، وہ دیکھے گا کہ ان میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ ساری آیات یہ بتاتی ہیں کہ یہ زمین کی زیب و زینت، یہ کرسی، یہ اقتدار، یہ دولت، یہ فقر، یہ غنا، یہ بازاروں کی تجارت اور زمینوں کی کھیتیاں، زراعت، یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، تم میں اپنے اللہ کو راضی کون کرتا ہے۔ میرا اللہ اپنے امر کن سے ارادہ فرماتا تو ایک انسان بھی اللہ کا نافرمان نہ ہوتا، لیکن اس نے جنت بنائی ماننے والوں کے لیے، جہنم کو بنایا نافرمانوں کے لیے، اور ایک قانون اتارا جسے اللہ نے مکمل کیا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، یہ جیسے اللہ کامل، اس کا قانون کامل، اللہ کامل، اس کا علم کامل، اللہ کامل، اس کی کتاب کامل، اللہ کامل، اس کا دستور کامل، اللہ کامل، اس کا قانون کامل، اللہ تبدیلی سے پاک، اس کی کتاب تبدیلی سے پاک، اللہ کا علم تبدیلی سے پاک، اس کی کتاب، اس کا علم، اس کی کتاب تبدیلی سے پاک، اللہ اپنی ذات میں ہر تغیر اور تبدل سے پاک، اس کا قانون ہر تغیر اور تبدل سے پاک، اللہ اپنی ذات میں امان دینے والا، دنیا میں اللہ کا قانون ہے امان دینے والا، یہ اللہ کا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، قانون میں عدل ہو، یہ قانون کا سب سے بڑا تقاضا ہے، قانون میں سچائی ہو، یہ قانون کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ انسان کوئی عدل والا قانون نہیں بنا سکتا کیونکہ انسان ظالم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، میرے بندے تو ظالم ہے، میرے بندے تو جاہل ہے۔ جاہل کو کیا پتا سچائی کیا ہے اور ظالم کو کیا پتا عدل کیا ہے۔ تم جو بھی قانون بناؤ گے، وہ حکومت امریکہ بنائے، حکومت یورپ بنائے، حکومت آسٹریلیا بنائے، حکومت ایشیا بنائے، حکومت افریقہ بنائے، اور ساری دنیا کے دانشور جو بھی قانون بنائیں گے اس میں سچائی بھی نہیں ہوگی، اس میں عدل بھی نہیں ہوگا، کہ انسان جاہل ہے اس کو سچائی کی کیا خبر، انسان ظالم ہے اس کو عدل کی کیا خبر۔ اللہ سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ عادل، عادل سے بڑھ کر رحیم، عدل تو برابر ہے، رحیم جھکاؤ کے ساتھ تولنا ہے، وہ رحیم ہے۔ تو صرف اللہ کو یہ حق ہے، اللہ کو یہ حق ہے کہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا قانون عطا فرمائے، اور پھر اللہ کو یہ حق ہے کوئی یہ دعویٰ کرے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ تیرے رب کا قانون ہے جو سچائی میں پورا، عدل میں پورا۔ اللہ کو حق ہے کوئی یہ دعویٰ کرے لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل لکلماتہ،
کوئی نہیں جو تیرے رب کے قانون کو بدل سکے اور اس میں کوئی کمی بیشی کر سکے. جیسے اللہ ہر کمی بیشی سے پاک ہے، اس کا قانون ہر کمی بیشی سے پاک ہے. جیسے اللہ ظلم سے پاک ہے، اس کا قانون ظلم سے پاک ہے. جیسے اللہ جہل سے پاک ہے، اس کا قانون ہر جہل سے پاک ہے. جیسے اللہ رحیم و کریم ہے، اس کا قانون رحیم و کریم رحم و کرم سے بھرا ہوا ہے. جیسے اللہ مہربان ہے، اس کا قانون مہربانیوں سے بھرا ہوا ہے. جیسے اللہ کے ہاتھ میں سارے کائنات کے خزانے ہیں، یہ قانون اللہ کے خزانوں کی چابی ہے. جیسے اللہ کے پاس عزت کے خزانے ہیں، یہ قانون ان خزانوں کی چابی ہے. جیسے اللہ کے پاس کامیابیوں کے خزانے ہیں، یہ قانون ان خزانوں کے لیے چابی ہے. جیسے اللہ کے پاس ذلت کے خزانے ہیں، یہ قانون اس کے لیے تالا ہے. جیسے اللہ کے پاس بربادی کے خزانے ہیں، یہ قانون اس کے لیے تالا ہے. جیسے اللہ کے پاس عذاب کے خزانے ہیں، یہ قانون اس کے لیے رکاوٹ ہے، آڑ ہے، تالا ہے، گیٹ ہے، بڑا آہنی. جو اس قانون کو پکڑے گا، چمٹے گا، وہ ذلتوں سے بچے گا، عزتوں کو چلے گا، ناکامی سے بچے گا، کامیابیوں کو چھوئے گا، پستی سے نکلے گا، بلندی کا سفر ہوگا، زوال سے نکلے گا، عروج کا سفر ہوگا، نفرتوں سے نکلے گا، محبتوں کا سفر ہوگا، بے برکتوں سے نکلے گا، برکتوں کا سفر ہوگا. وہ دنیا بھی پائے گا اور وہ آخرت بھی پائے گا، وہ یہ جہان بھی پائے گا، وہ جہان بھی پائے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا. میرے سنو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سنو مجھ سے دوستی لگاؤ، میرے بنو. کیسے بنو گے؟ میری کتاب پہ آؤ. کیسے کتاب پہ آؤ گے؟ میرے نبی کے طریقے پر آؤ. پھر کیا ہوگا؟ میری تمہاری دوستی ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میرا وعدہ ہے آخرت کے خوف بھی دور اور دنیا کے غم بھی دور. آنے والے اندیشے کے لیے خوف کا لفظ ہے اور موجودہ پریشانیوں کے لیے حزن کا لفظ ہے. غم اور خوف، ساری مصیبتوں کو جمع کرنے کے لیے دو لفظ ہیں، غم اور خوف. جتنی مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں اس کے لیے غم. کل کیا ہوگا؟ آئندہ آنے والے جو اندیشے ہیں اس کے لیے خوف آنے والی گھاٹیوں کے لیے، آنے والی مصیبتوں کے لیے، اور غم موجودہ اور گزشتہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے. تو میرا اللہ کہتا ہے مجھ سے دوستی تو لگا. الا ان اولیاء اللہ، مجھ سے یاری لگا. کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم، آنے والے سارے اندیشے دور کر دوں گا. ولا هم يحزنون، تیری دنیا بھی تجھے ٹھنڈی کر کے دے دوں گا. تیرے یہ کانٹے بھی چن لوں گا، تیرے وہ کانٹے ہٹا دوں گا، جو چبھے ہیں نکال دوں گا. جہاں تارا ہے دامن رفع کروں گا. تیری خزاں کو بہار میں بدلوں گا، تیری بے برکتیوں کو برکتوں میں بدلوں گا. تیرے اٹھے ہاتھ، تیری دعائیں میرے آسمان کے دروازے کھلوا دیں گی، میرے عرش کے کنگرے ہلا دیں گی، میرے فرشتوں کو اتار دیں گی. جنت کے در جب تو مرے گا تو تیرے لیے کھل جائیں گے، آسمان کے فرشتے تیرا استقبال کریں گے. جہنم تیرے اوپر ٹھنڈی ہوگی. تو جہنم کے پل سراج سے گزرے گا تو نیچے سے دوزخ کی آگ کہے گی جلدی گزر، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. جز فقد اطفأ نورک لہبی. او میاں، اے ایمان والے جلدی گزر، او ایمان والی جلدی گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اور مجھے گرم رہنے کا حکم ہے کہ تجھے ایسے پار کراؤں گا تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پل بھی کوئی آیا تھا. پھر تجھے اپنے مہمان خانے میں ٹھہراؤں گا اور تجھے ہمیشہ کی زندگی دوں گا. تجھے موت سے نجات، تجھے بیماری سے نجات، تجھے دکھ درد سے نجات، تمہیں غم سے نجات، لڑائی جھگڑے نفرت سے نجات، پیشاب پخانے بڑھاپے سے نجات، تجھے تھکن تھکاوٹ نیند اونگ سے نجات، اندھیروں سے نجات. اجالے تیرا مقدر ہوں گے، عزت تیرا نصیب ہوگا، فتح اور سربلندی تیرے لیے ہمیشہ کے لیے لکھ دی جائے گی. دوستی لگا، یہ جہان بھی تیرا، وہ جہان بھی تیرا. اولیاء ولی کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ولی اللہ ٹائٹل ہے. یہ ولی اللہ، اس کا چاہے وہ ایک نماز نہ پڑھتا ہو وہ بھی ولی اللہ، وہ راتوں کو اٹھ کے شراب پیتا ہو وہ بھی ولی اللہ. پاکستان کی ولایت عجیب قسم کی ولایت ہے. نماز کے بغیر، روزے کے بغیر، تقوی کے بغیر، اتباع سنت کے بغیر یہاں تو ہر شے بکتی ہے. پتہ نہیں کیسا دین ہمارے پاس آیا ہوا ہے.
اللہ دل کھولے اور آنکھوں سے پردے ہٹائے تو پتہ چلتا ہے ولی کوئی ٹائٹل نہیں، کوئی وراثت نہیں ہے، وراثت نہیں ہے، ٹائٹل نہیں ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی دی ہوئی دولت ہے، اور یہ محنت پر ہے، اور یہ تقوی پر ہے، اور یہ نبی کی غلامی پر ہے، نبی کی اطاعت پر ہے، محمد مصطفیٰ کی غلامی سے یہ ٹائٹل ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا میرے ولی کون ہوتے ہیں؟ میرے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے اندر ایمان ہو، جن کے اندر تقوی ہو، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ اس کے لیے گدی نشین ہونا شرط نہیں، اس کے لیے مسجد کا امام ہونا شرط نہیں، اس کے لیے مدرسے کا شیخ الحدیث ہونا شرط نہیں، اس کے لیے دل کی کیفیتیں ہیں، ایمان اور تقوی اگر تمہارے اندر ہے تو تم اللہ کے دوست ہو۔ اب اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے، لہم البشر، پہلے تھا اشارتن، لا خوف علیہم، آخرت کے دکھ درد مراد ہے، ولا ہم یحزنون، دنیا کے دکھ درد مراد ہیں۔ اب اللہ نے بات کو کھول دیا، کیونکہ یہ تو وہ سمجھے گا جو عربی جانتا ہے، لیکن اگلا جملہ ایسا ہے کہ صرف ترجمہ پڑھنے والا بھی جان جائے گا کہ اللہ نے بڑی کھلی بشارت دے دی۔ کیا کہا؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ میرے بندو، میری دوستی کا فائدہ صرف جنت کی شکل میں نہیں ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، تمہیں بشارت ہو تمہاری دنیا بھی بناؤں گا، تمہاری دنیا بھی بناؤں گا، وفی الآخرہ، تمہاری آخرت بھی بناؤں گا، یہ جہان بھی تیرا، او جہان بھی تیرا۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ کیا اقبال بھی ایک شاعر ہے، ایسا الہامی شاعر نہ میں نے عربی میں دیکھا، نہ اردو میں دیکھا، نہ فارسی میں دیکھا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عجیب شاعری ہے اس کی بات۔ کہا تو میرے نبی کا غلام بن، ہاں شاہ جی ہونے سے کام نہیں چلے گا، پیر صاحب ہونے سے کام نہیں چلے گا، شیخ صاحب ہونے سے کام نہیں چلے گا، قریشی صاحب ہونے سے کام نہیں چلے گا، وہاں ایک ہی سکہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمدی روپ میں آ، محمدی ظاہر اور باطن بنا کے آ، تو کی محمد سے وفا تو نے، لوح و قلم کیا، ہم تیرے ہیں، کہ میں ہی تیرا ہو گیا، جب میں ہی تیرا ہو گیا تو پیچھے کی رہ گیا، تو اللہ ہی تیرا بن گیا تو پیچھے رہ کی گیا ہونا، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو میرے نبی کا غلام بن کے مجھے دکھا۔ میرے بھائیو، ساری امت آفات کی چکی میں پس رہی ہے، اور مصائب، ہر آنے والی رات پہلے سے زیادہ تاریک ہے، اور ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ مایوسیوں کی گھٹائیں لے کر آتا ہے۔ دن میں بھی اندھیرا ہے، رات بھی اندھیری ہے، ان اندھیروں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اللہ کے سامنے جھکنے کے، ان اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنانے سے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے شروع میں تمہید میں کہا تھا یہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ جب ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ کرے گا، ساری قوم کہہ رہی امریکہ نے یہ کر دیا، یہودیوں نے یہ کر دیا، سیاسی جماعتوں نے یہ کر دیا، نہیں 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 نہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خشکی تری میں عذاب ہے تیرے گناہوں کی سزا ہے، تیرے اپنے کیے کی سزا ہے، تیرے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، تیری اپنی کمائی ہے۔ تو نے کانٹے بوئے تھے، اب کانٹے تو چنے گا، انہیں چننا پڑے گا۔ گندم بوتا تو گندم کاٹتا، تو نے کانٹے بوئے تھے، اپنے کانٹوں سے تیرا دامن تار تار ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کا کلام سنو، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ میرے بندو، میں مصیبت میں ڈالتا ہوں، اور جب میں ڈالتا ہوں تو میرے سوا کوئی ہے جو بچا سکے، اور میں بھلائی لاتا ہوں، اور جب میں بھلائی لاتا ہوں تو کوئی ہے جو روک سکے۔ اور میں مصیبت کب لاتا ہوں، مصیبت کب آتی ہے، بھلائی کب آتی ہے، ایک اور آئے،
ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اگر میں پاکستان والوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دوں تو یہ سیاسی مداری یہ دروازے بند کر سکتے ہیں؟ یہ بددیانت افسر شاہی کیا یہ دروازے بند کر سکتی ہے؟ یہ نااہل سیاستدان کیا یہ ہمارے رحمت کے دروازے، اللہ کی رحمت کے در بند کر سکتے ہیں؟ کیا یہود اور عیسائیوں کی سازش کیا یہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند کروا سکتی ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اگر میں کھول دوں فلا ممسک لہا، لاؤ کسی کو کہ بند کر کے دکھائے، نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا کہ میں نے کھولے ہی کوئی نہیں، وما یمسک وما یمسک وما یمسک، اور اگر میں بند کر دوں فلا مرسل لہ من بعدہ، اب کہو کہ ہمارے دروازے کھلواؤ، اللہ نے بند کر دیے، اللہ نے بند کر دیے۔ یہ زمین اللہ کی، رگ رگ اللہ کے تابع، اس کا ایک ایک خزانہ دفینہ اللہ کے تابع، ہوا کا ایک ایک جھونکا اللہ کے تابع، بارش کا قطرہ قطرہ اللہ کے تابع، چاند تاروں ستاروں سیاروں کی گردش اللہ کے تابع، دن رات کا نظام اللہ کے تابع، انسان جنات اللہ کے ادنا غلام، جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل حملۃ العرش ملائکہ اعلی اللہ کے ادنا غلام، عرش فرش لوح قلم کرسی اللہ کی ادنا غلام، اللہ کی چاہت کے بغیر اللہ کی قسم نہ کوئی کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا، اے میرے چاچا کے بیٹے، اے عبداللہ، احفظ اللہ یعفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یاد رکھ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کے کلمے کی دین کی حفاظت کر تو اللہ کو آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، تیری پکار پہ لبیک کہتا ہوا آئے گا، تیری پکار پر لبیک کہتا ہوا آئے گا۔ کبھی دور تھا حضرت عمرو بن عاص سالار لشکر ہیں اور 8000 کا لشکر ہے، ملک شام کی پہلی لڑائی صدیقی دور میں پہلے 4 لشکر شام روانہ کیے، ایک کے امیر شرحبیل بن حسنہ، ایک کے امیر یزید بن ابی سفیان، ایک کے امیر عمرو بن العاص اور ایک کے امیر ابو عبیدہ بن جراح۔ اس میں پہلی ٹکر عمرو بن العاص کی ہوئی روم کے سردار جرجیس کے ساتھ، اور وہ اچانک ان پر آ کر پڑے، یہ حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اچانک حملہ ہوا، اور 1,00,000 اور 8,000، یہ 8,000 وہ 1,00,000، کیا حیثیت ہے؟ خود حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، انہوں نے تشبیہ دی، کننا کالنقطۃ البیضاء فی جلد ثور اسود، ہم ایسے تھے جیسے کالے بیل کی کھال پر ایک سفید نشان ہو، کہ ہمارے عدد اتنا تھا کہ جیسے کالے بیل پر ایک سفید نشان، روم نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اور حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہمیں یوں لگا کہ ہاں ہن المحشر، شاید ہماری قبریں آج ادھر ہی بنیں گی اور ہم ان رومیوں سے آج نکل نہیں سکتے۔ ان کی چیخ و پکار اور ان کے ڈھولوں کے زوردار سناٹے دار آوازیں اور ان کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ، ان میں اکثر پیدل، 8,000 میں اکثر پیدل، تھوڑے سے سوار، باقی پیدل، وہ 1,00,000، یہ 8,000 جب چاروں طرف سے گھیرے میں آئے تو حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ اس دن عرب کی عادت تھی جب لڑتے تھے تو شعر پڑھتے تھے، یہ عرب کی عادت تھی، لڑتے ہوئے شعر پڑھتے تھے۔ جب حضرت علی نے عمرو بن عبد ود کو قتل کیا تو وہ بے ساختہ فطرت تھی، علی تقتحم الفوارس هكذا انی وعنهم اخروا اصحابی، یہ فی البدیع اشعار ان کی زبان پر اللہ نے جاری کیے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی نے عمرو بن عبد ود کو قتل کیا، علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم اخروا اصحابی، عبد الحجارة من صفاهة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب، وصدرت وعفوت عن أثوابه ولو أنني كنت المقتر بزني أثوابي، لا تحسبن الله خاذل دينه
ونبیہ یا معشر الاحزاب. میں نے آپ کو ایک نمونہ بتایا کہ وہ لڑتے تھے، شعر پڑھتے تھے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں روم کی کثرت اور ان کے گھوڑوں کے ہنہناہٹ اور ان کی تلواروں کی جھنکار نے ہمیں شعر و شاعری بھلا دی، اور سب کی زبان پر ایک جملہ، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. کا سب کی زبان پر یہ الفاظ، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. اس لشکر میں عبداللہ بن عمر بھی شریک ہیں، اس میں عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی شریک ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلا تو میری نظر بے ساختہ آسمان کی طرف اٹھی کہ مایوسی کی نظریں تھیں، چاروں طرف مدد کے آثار نہیں ہیں. میری نظر آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، تو میں نے یوں آسمان کو پھٹتے دیکھا. وخرجت منها خیول شہب، تو میں نے کیا دیکھا کہ سفید شہابی گھوڑے اترے آسمان سے، اور ان کے اوپر گھوڑ سوار جن کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور ان کے آگے آگے ایک گھوڑ سوار جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، اور یہ پکارتا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا. آج رب نہیں آ رہا، وہ آئے تو پھر ہمارا نصیب کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ وہ نہ آئے تو پاکستان کیا ساری عرب کی دھرتی چھوڑو، اس کے ریت کے ٹیلے وہ سونے کے ذرات بن جائیں، ہیرے جواہرات سے جگمگا اٹھے عالم اسلام کی دھرتی، اور اس کے دریا پانی کی بجائے وہ تیل بن کے بہنا شروع کریں. ان کے آسمان سے بھی سونا برسے، ان کی دھرتی سے بھی سونا اگلے، اور میرا اللہ ناراض ہو تو ہمارا نصیب نہیں کوئی بدل سکتا. ذلت ہمارے اوپر لکھ دی گئی ہے، پستیاں اللہ دور کرتا ہے، ذلتیں اللہ دور کرتا ہے. امریکہ نے یہ کر دیا، یہودیوں نے یہ کر دیا، سیاستدانوں نے یہ کر دیا، بددیانتوں نے یہ، میں نے بھی تو کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ جو نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہیں، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ جو راتوں کو زنا کے اڈے چل رہے ہیں، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ جو ہر طرف موسیقی ہی موسیقی ہے، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو اذان پر 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں 70% لوگ روزہ نہیں رکھتے، زکات دینے والوں میں 100 آدمی زکات دینے والا نہیں ہے، ہزاروں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جو زکات دینے والا ہو، ہزاروں نوجوانوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جو ماں باپ کی راحت اور ٹھنڈک کا سبب ہو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہ صرف سیاستدان برے ہیں اور صرف فوج بری ہے اور صرف پولیس بری ہے اور امریکہ یہ کر رہا ہے اور برطانیہ یہ کر رہا ہے اور یہودی یہ کر رہا ہے؟ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو وہ اپنی زوال کے اسباب باہر ڈھونڈتے ہیں، اپنے گریبان میں دیکھنے کی ان میں سخت ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے اندر کا چور نہیں دیکھتے، وہ اوروں کو چور بناتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے سفینے کے ڈوبنے کا سبب ہوتے ہیں، وہ خود چور ہوتے ہیں، وہ خود ظالم ہوتے ہیں. چند لاکھ کے بدماشی سے کروڑوں انسانوں پہ عذاب نہیں آ سکتا. میرے بھائیو، ہم من حیث القوم برباد ہو گئے. ہم بادشاہوں کا گلہ کیا کریں؟ ہمارا تو ریڑی والا بھی اللہ کا دشمن ہے، وہ بھی اپنی ریڑی پہ بیٹھ کے گانے سنتا ہے اور اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہے. میں جوانوں کا گلہ کیا کروں؟ ہمارا 70 سال کا بوڑھا بھی داڑھی مڈاتا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی داڑھی مڈاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا. تو میں جوانوں کا گلہ کیا کروں؟ میں کس کے آگے روؤں اور کسے اپنی سمجھاؤں اور کون میری سنے؟ نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ اے اللہ ہی ہے جو دلوں کے دروازوں پر دستک دلوائے
اور اس کے پردے اٹھا کر اندر بات کو پہنچائے، میری بربادی کا سبب میرے اپنے اندر ہے۔ میرا ملک لٹے یا امت لٹے، ایک قوم لٹے یا ایک قصبہ لٹے، اس میں مجرم سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کے جرم کی وجہ سے سب پہ عذاب نہیں آتا، تھوڑوں کی نافرمانی کی وجہ سے اکثر پہ عذاب نہیں آتا۔ اکثر نافرمان ہوتے ہیں، پھر تھوڑے نیک ہوں تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ جب پاکستان کا 90% طبقہ بے نمازی ہو اور ایک چھوٹا بچہ بھی ماں بہن کی گالی نکالتا ہو، اور بچیاں بھی ماں بہن کی گالی نکالتے ہوں، اور گھر گھر میں کیبل چلتا ہو اور فحش ننگے ناچ دیکھنے کے لیے ساری نسل رات کو بیٹھی بیدار ہو اور دیکھ رہی ہو، اور گانے بجانے کی فضا ہو، اور انعامی بانڈ خریدے جا رہے ہوں، اور جب انعامی جوئے کی اسکیموں کو انعامی اسکیموں کے نام دیے جا رہے ہوں، سارا بازار جھوٹ پہ چلے، سارا بازار سٹے پہ چلے، سارا بازار بددیانتی پہ چلے، خیانت پہ چلے، ظلم و ستم پر چلے، وعدہ خلافی پر چلے، تو میرے بھائیو تو ہم شکر ہے کہ انسان ہیں، ہم شکر ہیں کہ دھرتی نہیں پھٹی، آسمان نہیں ٹوٹا، ہوائیں بے لگام نہیں ہوئی، پانی پاگل منہ زور نہیں ہوئے، ہم شکر ہے کہ ہم پر آگ نہیں برسی۔ بھائیو قوموں کے ڈوبنے میں افراد کی خطا نہیں ہوتی، پوری قوم کی خطا ہوتی ہے۔ سفینے کے ڈوبنے میں صرف ماجھی کا قصور نہیں ہوتا، ہر مسافر ملوث ہوتا ہے۔ جب مسافر ہی بادبان پھاڑیں، جب مسافر ہی کشتی میں چھید کریں، جب مسافر ہی اپنی نئیاں ڈبوئیں، تو ماجھی کو کیا گلا، اس کو کیا گلا دینا ہے، موجوں کو کیا گلا دینا، طوفان کو کیا گلا دینا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ یہود و نصارہ کب ہمارے دوست تھے، انہوں نے کب ہمارا بھلا چاہا؟ یہ ازلی دشمن، یہ آج بھی دشمن۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک امت ہے، ایک ملت ہے، یہ ایمان والوں کا بھلا نہیں چاہ سکتے۔ یہ ہر دور میں تدبیریں اسکیمیں چلاتے رہے، آج ان کی اسکیمیں کامیاب ہیں، اس لیے کامیاب نہیں ہیں کہ وہ طاقتور ہیں، اس لیے کامیاب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، گھوڑے اتر رہے ہیں اور ایک گھوڑ سوار آگے ہے، وہ کہہ رہا ہے اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا، فقد اتاکم اللہ بالناصر، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا۔ اور اس کے بعد وہ گھوڑے ایسے فضا میں تحلیل ہو گئے اور یوں لگا غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد روم کے قدم اکھڑ چکے تھے اور وہ سرپٹ بھاگ رہے تھے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تعاقب کوئی نہ کرے، پیچھے کوئی نہ جائے، بس بھاگ گئے، بھاگنے دو۔ اللہ کی مدد جب ہوتی ہے تو تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی مدد ہٹتی ہے تو زیادہ تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ قوتیں بس اور پستی اور ذوف کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اس یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ہماری بھلائی کا ارادہ کر لے، کوئی روکے گا؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ کوئی سازش، کوئی مکر، کوئی فریب کامیاب ہو سکتا ہے جب اللہ ارادہ کر رہا ہو۔ وما یمسک، اگر اللہ ہی دروازے بند کر دے تو پھر کس سے لاؤ گے؟ پھر کون سفینے کو پار لگائے گا؟ پھر موجیں نہ ہوں، اسے ڈبونے کے لیے کشتی کے توڑنے کی ضرورت نہیں، موجوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، اسے مارنے مٹانے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ہاں، دروازے بند کیوں کرتا ہے، دروازے کیوں کھولتا ہے؟ ایویں آپ ہی یا پیچھے کوئی قانون ہے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ ایمان والے، اگر یہ امت محمد ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے تو میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔
انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان بناؤ میں تمہیں اونچا کر دوں گا، میری مدد کے دروازے کھل جائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے گھیرے میں آ گئے، کئی ہزار رومیوں نے گھیرے میں لے لیا، یہ 10 آدمی وہ 10,000 کے قریب تھے، اوپر نیچے اچانک گھیرے میں آ گئے اتفاقاً، اور نکلنے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ تو خالد ابن ولید، رافع بن عمیرہ الطائی، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عمرو تمیمی، زرار بن الازور، شرحبیل بن الحسنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ 7 5 6 اور یہ گھیرے میں آ گئے۔ ابو عبیدہ سارار لشکر ہیں، وہ سوئے ہوئے۔ جب اللہ مدد کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ ساتھی بنا ہوتا ہے، بھائیو جب نصیب سو جائے تو پھر اسے ایٹمی طاقت بننا بیدار نہیں کرتا، جب نصیب بیدار ہو تو پھر اسے فقر و فاقہ سلاتا نہیں ہے۔ نصیب بیدار ہوتا ہے جب اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور نصیب سو جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جب چاروں طرف میرے نبی نے کہا تھا جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، جو آدمی تمہاری نظروں سے گرا ہوا ہو اس پہ آفت آئے، تم کہتے ہو میری بلا سے مجھے کیا پرواہ ہے۔ امت اللہ کی نظروں سے گری، غلیظ گالیاں، 10 آدمی بڑے شاہ سوار ہیں، جگر اسلام ہیں، یہ سارے اسلام کے جگر تھے، ان کا مر جانا، ان کا شہید ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہوتا۔ اس وقت امت مسلمہ پر ابو عبیدہ سوئے ہوئے ہیں، لشکر سوئے ہوئے ہیں، امیر ہیں، ایک دم خواب میں اللہ کے نبی ظاہر ہوتے ہیں۔ وَيْحَكَ يَا أَبَا عُبَيدَةَ، ابو عبیدہ کیا ہو گیا تجھے؟ أَتَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ، خالد مصیبت میں اور تو سویا ہوا ہے۔ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پھر؟ کیا ہوتا ہے؟ وَيْحَكَ أَبَا عُبَيدَةَ أَتَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ، ابو عبیدہ کیا ہوا تجھے؟ خالد دشمن کے گھیرے میں اور تو سویا ہوا ہے۔ ایک دم آنکھ کھلی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے نکلے۔ الرحیل، پتہ تھا خالد ایک مہم پر گئے ہوئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو پکڑنا تھا، وہ اچانک فوج کے گھیرے میں آئے ہیں تو باہر نکلے۔ الرحیل، لگامے مت کسو، زینے مت کسو، بے زین کسنے، زین کے کسنے میں بھی دیر لگے گی، ننگی پشتوں پہ دوڑ لگاؤ۔ خود ابو عبیدہ 3000 کا فوری لشکر تیار ہوا اور لے کر نکلے اور بھاگے۔ اتنے میں ایک سوار پیچھے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور آگے نکل گیا، 3000 سے آگے نکل گیا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے؟ وہ خود میں تھا، زرہ میں تھا، کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے اسے پکارا، وہ رکا نہیں۔ تو پھر لوگوں نے کہا تجھے امیر کہتے ہیں کہ رک جاؤ، تو اس نے گھوڑے کی لگام کو روکا۔ تو ابو عبیدہ قریب پہنچے تو اس سے پوچھا کون ہے تو نسوانی آواز آئی، میں ام تمیم ہوں، خالد کی بیوی ہوں۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ خالد اپنی ٹوپی بھول گیا، میں وہ دینے جا رہی ہوں۔ خالد کے پاس ایک ٹوپی تھی، جب آخری حج تھا اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے، اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے، اپنے آدھے سر کے بال منڈوا کر ابو طلحہ کو دیے اور باقی آدھے سر کے منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کیے۔ خالد بن ولید نے ابو طلحہ کی منت کر کے پیشانی کے بال ان سے لے لیے اور اپنی ٹوپی میں سی لیے۔ وہ ٹوپی سر پہ رکھتے تھے، اوپر لوہے کا خود رکھتے تھے، پھر وہ لڑتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان بالوں کی برکت ہے، میرے آگے جتنا بڑا لشکر آئے اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ یمامہ کی جنگ صحابہ صدیقی دور کی خوفناک ترین جنگ ہے۔ یمامہ 12,000 مسلمانوں کو بنو حنیفہ نے اکھاڑ کے رکھ دیا، 1 لاکھ کے قریب ان کا لشکر تھا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گھوڑا دوڑا کر دونوں صفوں کے درمیان آ گئے۔
انا ابن الولید العود انا ابن عامر، میں ہوں ولید کا بیٹا، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ جتنے بنو حنیفہ کے آگے آئے سب گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ وہ ٹوپی سر پہ ہوتی تھی، پھر سیف اللہ کا لقب الگ تھا، تو وہ اس دن لڑنے کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے۔ چھوٹی سی مہم تھی، ٹوپی وہاں تھی، ام تمیم کی نظر پڑی، ادھر خبر سنی کہ وہاں گھیرا ہے، انہیں ٹوپی کو اٹھایا اور پیچھے سے بھاگی اور لشکر کو پار کیا، لشکر سے آگے نکلی، اور تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، تیرا گھوڑا تیز ہے، ہم تجھے نہ مل سکیں گے۔ انہیں گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا ہو گیا، اور پیچھے سے 3000 کا لشکر اور خالد ابن ولید 10 آدمیوں کے یوں آپس میں پشتیں ملا کر ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے تھے، دائرہ بنا کر، اور سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری لاشیں یہاں سے اٹھیں گی 10,000 کے مقابلے میں 10,000 کب تک ٹک سکیں گے؟ تو بالکل مایوسی تھی اور اندھیرا تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک شاہ سوار نے صفوں کو چیرا، اور اس کی تلوار ایسے گھوم رہی تھی جیسے بجلی کونتی ہے، اور اس کے قریب کوئی آنے کی جرأت نہیں کر رہا تھا، تو ایسے ہوا کی طرح اس کے چاروں طرف تلوار گھوم رہی تھی، اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا راستہ بناتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ جب ہلچل سی ہوئی تو رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوجہ ہو کر کہا یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو عورتیں بھی داستان شجاعت لکھتی ہیں، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو سورما بھی بزدل گیدڑ کی طرح دم دبا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، رافع نے کہا یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ خالد کہتے ہیں میں نہیں پہچان رہا کون ہے۔ جب وہ قریب پہنچتی ہیں تو حضرت خالد نے کہا کون ہے تو؟ ارضیت اللہ و رسولہ، آج تو نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا، آج تو نے ہمارے کلیجے ٹھنڈے کر دیے، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تیری بیگم ہوں ام تمیم۔ یہ ٹوپی پکڑ اپنی، ادھر ٹوپی ہاتھ میں آئی، ادھر ابو عبیدہ کا لشکر بھی پہنچ گیا، اور پھر 10,000 کو بھاگنے میں عافیت نظر آئی، پھر ہزاروں رومی اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو مدد کے غیبی نظام چلتے ہیں، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھائیو کوئی نہیں جو نصیب ہرا کر سکے، کوئی نہیں جو صبح بہار لائے، پھر خزاں مقدر ہوتا ہے، پھر مایوسیوں کے گھیرے ہوتے ہیں۔ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اب کوئی سیاستدانوں کو گالیاں دے گا، کوئی امریکہ نے سازش کی یہ ہو گیا، فلاں نے سازش کی یہ ہو گیا، کچھ تو نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو نے جو فلاں جگہ ماں کی گالی نکالی تھی اس سے بھی اس دھرتی میں سوراخ ہوا ہے، تیرا جو سیونگ اکاؤنٹ بینک میں رکھا ہوا ہے سود پر، اس سے بھی اس دھرتی میں زلزلہ آ رہا ہے، تو نے جو ماں کو دھکا دیا تھا اور باپ کا گریبان چاک کیا تھا اس سے بھی قیامت پھوٹی ہے، تو نے جو اپنے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، جس باپ کے نطفے سے تو بنا اسی نطفے سے تیری بہن بنی، جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا اسی چھاتی کا دودھ تیری بہن نے پیا، لیکن تو نے اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، تو کھا گیا، تو پی گیا۔ تو نے کہا کون دیندا؟ کوئی دیندا ہے بھیڑاں نو حصہ؟ اساں بھی کوئی نہیں دیندے۔ ہاں اس سے بھی اس ملک کا نصیب ڈوبا ہے، مالدار زکات کے منکر ہو گئے، علماء کے قدم بادشاہوں کے ایوانوں کو اٹھنے لگے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے مالداروں کے آگے ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے۔ ماں کی نافرمانی، بیویوں کی غلامی، باپ کو دھکے دینا، دوست کو قریب کرنا، شراب کی محفلیں سجانا، موسیقی کی محفلیں سجانا، شراب کے اڈے چلانا، چاروں طرف بینک پکار کے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، کدھر سے مدد آئے؟ میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جب اللہ سے جنگ لی اٹھنی ہوئی ہو، جب اللہ سے اٹھنی ہوئی ہو تو کون ہمارا نصیب ہرا کرے گا؟ میرے بھائیو اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، سفینہ تب کنارے لگے گا جب توبہ ہوگی، جب ہر مسافر کو احساس ہوگا مجھے اس سفینے کو بچانا ہے۔ پہلے ہی کشتی جب پارا ہو، پہلے ہی اس کے سارے تختے ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے ہوں، کشتی شکستگانے
اے باد شر برخیز شاید کے باز بینام یار آشنارا شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا عبث ہوتی ہے۔ میرے بھائیو مسئلہ پوری امت کا ہے، ایک ایک فرد کا ہے، ایک ایک عورت کا ہے، ایک ایک مرد کا ہے۔ بے پرد پھرنے والی عورتیں، بے پردگی کا بازار قائم کرنے والی عورتیں، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی، کپڑے اتار کے زنا کو عام کرنے والی اسی معاشرے کی عورت ہے۔ اس کو نچانے والا اسی پاکستان کا شہری ہے، اس کا ناچ دیکھنے والا اسی پاکستان کا شہری ہے، اس کے لیے ڈھول بجانے والا اسی پاکستان کا شہری ہے۔ جب اتنے بڑے گناہ ایسے اللہ کو للکار کے کیے جا رہے ہوں تو رحمت کے در کیسے کھلیں گے؟ اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے آنسوؤں نے اللہ کے عذاب روک دیے، جس کی آنکھوں نے آسمانی پتھر پیچھے ہٹا دیے، جس کی سسکیوں نے، جس کے تڑپنے نے اللہ کے عذاب کی سائقہ کو اور اللہ کی تلوار کو نیام میں رہنے دیا، اس کی بجلیاں تڑپنے کڑکنے کو بیتاب، اس کے عذاب کے در کھلنے کو بے قرار۔ او مدینے والے کے آنسو ہیں اس کے سامنے، وہ جو 23 سال رویا اور اتنا رویا کہ سارے نبیوں کے آنسوؤں سے بڑھ کر میرے نبی کے آنسو ہیں، سارے درد مندوں کے سے بڑھ کر میرے نبی کا درد ہے، سارے دکھ والوں سے بڑھ کر میرے نبی کا دکھ ہے۔ کسی نبی کے آنسو پوچھنے کے لیے اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا، کسی نبی کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو نہیں بھیجا۔ یہ واحد نبی ہے جس کو تسلیاں دینے کے لیے قرآن بھی آیا، جبریل بھی آیا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہی رو رو کے ہلاک ہو جائے، اتنا نہ رو لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، تو اتنا نہ رو کہ تو خود رو رو کے ہلاک ہو جائے۔ اس کو دعائیں دو کہ اس کے آنسو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس کی آنکھیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ورنہ ہم سب مجرم ہیں۔ یہ شیطان نے کتنوں کو مار دے دی، زنا اور شراب اور سود اور جوا اور جھوٹ اور چوری اور قتل اور ڈاکہ اور نفاق اور وعدہ خلافی اور خیانت اور ملاوٹ اور کھوٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ ہاں نیک لوگوں کو اس نے کب چھوڑا ہے؟ نیک لوگوں کو مبتلا کیا غیبت میں، حسد میں، بغض میں، نفرت میں، عداوت میں، ان کو یوں اس نے پکڑا کہ ان کی نیکیوں پہ رنڈا پھیر دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو غیبت کا بول زنا سے کم ہے؟ زنا کے اڈے سے بڑا اڈا ہے غیبت کا اڈا۔ جہاں غیبت ہوتی ہے وہاں اللہ کی پھٹکار زنا کے اڈے سے زیادہ برستی ہے۔ جہاں غیبت ہوتی ہے وہاں اللہ پاک کی کا غضب زنا کے اڈے سے زیادہ نازل ہوتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ والے ان سب کو شیطان نے بہا کے رکھ دیا، غیبت اور نفرت اور آپس کا بغض اور آپس کا کھوٹ، اس میں ان کو پھنسا کر ان کی نیکیوں کو تن کے جیسے خشک گھاس کو آگ لگتی ہے، ان کی نیکیوں کو اس نے آگ لگا کے رکھ دیا۔ انہیں زنا کی دعوت تھوڑا ہی دے گا۔ مدرسے کے طالب علم کو آ کر کہے گا زنا کر، وہ کالج کے لڑکے پر چکر چلائے گا زنا کر۔ مدرسے کے طالب علم کو اور تبلیغ میں نکلنے والے کو اور مسند ارشاد پہ بات کرنے والے کو اور درس حدیث دینے والے کو کبھی آ کے شراب کی دعوت نہیں دے گا کہ چل شراب پی، اسے غیبت کی مار دے گا، اسے عجب کی مار دے گا، اسے تکبر کی مار دے گا، اسے اوروں کے عیب دکھائے گا، ساری نیکیوں پہ کانٹا پھروا دے گا اور اس کا ایک عیب دکھا کر اس کے دل میں اس کی حقارت بٹھائے گا۔ کسی مسلمان کی حقارت دل میں لے کے مرنے والا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ صرف یہ نہیں کہ زانی جنت میں نہیں جائے گا اور شرابی جنت میں نہیں جائے گا، ہاں جو مسلمانوں کا بغض لے کے مر گیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ تو نیک لوگوں کو شیطان نے مارا، نفرت اور غیبت اور بغض اور پردہ دری۔ ہائے میرا نبی تو زانی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ایک دوسرے پر دوربینیں فٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، او کی کردہ پہ پھر اس کے عیب اچھالتے ہیں، پھر اس کو اپنی محافل میں ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ مائز اسلمی میرے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے
جی میں نے زنا کیا ہے، آپ میرے اوپر حد لگاؤ، تو آپ منہ ادھر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے جا تو نے کوئی نہیں کیا، وہ تو نے چوما ہوگا۔ اٹھ کے ادھر آتا ہے، میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا کہ چلا جا کوئی نہیں کیا، تو نے چوما ہوگا۔ وہ پھر ادھر سے ادھر آتا ہے، میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو، پھر آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، وہ کہا تو نے کوئی نہیں کیا، دور ہو جا چلا جا۔ وہ پھر آ کے بیٹھ گیا، میں نے کیا ہے مجھے پاک کرو۔ جو اقرار کرنے والے کو چھپانا چاہتا ہو، یہ ان نیک لوگوں نے جو نیک کہلاتے ہیں بھی نیک، میں ان کی نیکی کا منکر نہیں، نیک لوگ ہیں، 5 وقت کے نمازی، داڑیاں پگڑیاں، محراب، تہجد، تبلیغ، تدریس، خانقاہیں، لمبے لمبے دین کے سلسلے، لیکن شیطان نے ان کو کھلونا بنا دیا۔ ایک دوسرے کے عیب دیکھنے پر خالی ہاتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ جائیں گے، کدھر گئے تیرے عمل؟ کا دوسرے لے گئے، اس کی غیبت کی تھی، اس کی برائی کی تھی، اس کی ٹانگ کھینچی تھی، اس کو برا کہا تھا، اس کی نفرت تھی دل میں، اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اس کے ساتھ وہ کیا تھا۔ 4 دفعہ آپ نے چھپانا چاہا، نہیں 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 نہیں، میرے نبی نے ایک اور تدبیر کی، کہا بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے، اگر ایک آدمی کہہ دیتا یہ پاگل ہے تو آپ کہتے لے جاؤ اس کو، لے جاؤ لے جاؤ، کہا نہیں جی پاگل نہیں ہے۔ پھر انہیں میں نے ایک اور آپ نے تدبیر کی، 6 دفعہ بچانے کی کوشش کی، 6 دفعہ، بھائی نشے میں تو نہیں ہے، دیکھو شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں بول رہا ہے، انہیں منہ سونگا، کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی کہہ دیتا نشہ ہے تو آپ کہتے چلے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ جب ہر طرف سے ماعز نے خود اپنے آپ کو باندھ دیا تو پھر آپ نے کہا اچھا حد قائم کرو۔ جب حد قائم ہو گئی تو وہ بھاگے، تو انہیں پکڑ کر ان کو مارا، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اس طرح وہ بھاگ پڑے تھے، تو آپ نے کہا بھاگا تھا تو بھاگنے دیتے، کیوں پکڑ کے مار دیا؟ آئے ہائے کیا شفقت ہے میرے نبی۔ یہ دین کے دیندار کہلانے والے کتنے ظالم دل لیے پھرتے ہیں اپنے اندر، کتنے بغض چھپائے پھرتے ہیں اپنے اندر، ان کو بھاگنے دیتے، کیوں پکڑ کے مارا؟ بھاگ جاتا۔ پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، اے ثابت کاش تو اسے میرے پاس نہ بھیجتا۔ ان سے خطا ہوئی، انہوں نے صدیق سے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا چپ کر، توبہ کر، اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے۔ پھر اندر میں بے چینی تھی، پھر انہوں نے عمر سے ذکر کیا رضی اللہ عنہما، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا خاموش رہ، اللہ نے پردہ رکھا ہے، توبہ کر۔ پھر اندر میں بے چینی تھی تو انہوں نے حضرت ثابت سے ذکر کر دیا، انہوں نے کہا جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دو، تو ان کے کہنے پر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے چھپا لیتا جیسے ابوبکر اور عمر نے چھپایا تھا، تو بھی چھپا لیتا، اسے میرے پاس نہ لاتا۔ یہ آج کے دینداروں کو، مدرسے والوں کو، یہ تبلیغ والوں کو، یہ خانقاہ والوں کو، یہ آج کے نیک لوگوں کو، نیک عورتوں کو، تسبیح پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والیوں کو شیطان نے تباہ کر کے رکھ دیا، اندر کے بغض اور زبان کی غیبت اور نظر کے غلط استعمال، عیب دیکھتے پھرتے ہیں، خوبی نظر ہی کوئی نہیں آتی۔ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ زندگی کے کچھ ایام مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ گزرے تو مجھے دین کی سمجھ آئی، میں نے دین پڑھا تھا لیکن مجھے سمجھ اس شخص کی صحبت میں رہنے کے بعد آئی کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ جب تک کسی کی صحبت نہ ہو یہ کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا۔ سکھری تروش منصورینو ہن تھپ رکھ کنز کدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرزے جلد وقایا، یہ دل قرآن کتابے۔ شخص کی صحبت نہ ہوتی تو بس ایک جانور ہی ہوتا میں۔ تو اس نے چڑھائی کی، میں نے اس آدمی سے سیکھا کہ چپ رہتے ہیں، جواب نہیں دیا کرتے۔ پڑھا تھا، یہ سبق پڑھنے سے نہیں آتا، یہ سبق کسی کرنے والے کی صحبت میں بیٹھ کے آتا ہے کہ زبان بند ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دفعہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہنے لگا، مجھ سے فرمانے لگے بیٹا اسلام تو اوروں کے عیب بھی اپنے اوپر لینے کی ترغیب دیتا ہے، تو اپنی صفائی پیش کر رہا ہے بس۔ اس کے بعد میں نے اپنی زبان سیلی تو مجھے واقعہ یاد آیا
احمد بن مہدی بن رستم 317 ہجری کے مشائخ صوفیاء میں سے، علماء میں سے، محدثین میں سے 3 لاکھ درہم خرچ کیے طلب علم میں، 3 لاکھ درہم، جو آج کا کوئی 30-40 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ ان کے پاس ایک لڑکی آئی، کہا حضرت جی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں حاملہ ہوں، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے، یہ بیٹا ان سے ہے، میری عزت رکھ لو۔ اب اس کی عزت رکھتے ہیں تو اپنی دستار داغدار ہوتی ہے، اپنی پگڑی اچھلتی ہے کہ بیٹی تو جا گھر میں بیٹھ جا، تیری عزت پہ کوئی حرف نہ آئے گا۔ اور ان کا نکاح قبول کر لیا، اور پھر جو تانو تشنی کے دروازے کھلے، اچھا بڈھے وارے شادیاں یاد آ گئیں، بیٹی کے برابر شادی کر لی، بیٹی کو گھر میں بٹھا لیا، ہر تانا سہ گئے، ساری دستار خاک میں مل گئی، ساری عزت آبرو پہ حرف آ گیا۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ بکثرت رہے ہیں جن کی زبانیں سانپ سے زیادہ تیز اور حداد ہوتی ہیں۔ سب سہ گئے، بچہ پیدا ہوا، سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی، سارے محلے میں خوشی منائی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اور اس کا 2 دینار وظیفہ مقرر کر دیا مہینے کا 2 دینار آج کے کئی ہزار روپے بنتے تھے، 50-60 ہزار روپے آج کا بنتا ہے۔ پھر اعلان کر دیا کہ ہم نے بچی کو طلاق دے دی، ہم نے اس لڑکی کو طلاق دے دی، چونکہ جاتے نہیں تھے تو خطرہ ہوا کہیں کوئی شبہ نہ کرے یہ کیسی شادی ہے کہ حضرت جی جاتے ہی نہیں ہیں، تو اعلان کر دیا بھئی ہم نے لڑکی کو طلاق دے دی ہے۔ 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا، وہ لڑکی آئی ان کے گھر اور وہ 24 دینار تھیلی میں بند، کہا حضرت آپ نے میری عزت بچائی، میرے اوپر یہی بڑا احسان ہے، یہ مال امانت تھا، میں آپ کو واپس کرتی ہوں۔ ان کا بیٹی اللہ نے تیری عزت بچائی، اللہ نے بچائی، میں کیا چیز ہوں، یہ مال میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے، تم اپنی شادی کرو اور یہ مال اس میں خرچ کرو۔ احمد بن مہدی بن رستم 317 ہجری کے عالم ہیں، اس ہجری میں بڑے بڑے علماء آئے ہیں، لیکن تاریخ نے ایک کو جگہ دی ہے اور اس کے علم کی وجہ سے جگہ نہیں دی، اس قصے کی وجہ سے جگہ دی ہے کہ اس نے اوروں کا الزام بھی اپنے اوپر لے کر ایک کی بیٹی کی عزت کو بچایا۔ آج میں 1000 سال کے بعد، 1100 سال کے بعد منبر رسول سے فیصلہ آباد میں اس کی کہانی سنا رہا ہوں، آنے والی 11 صدی بعد کی نسل کو سنا رہا ہوں۔ وہ اپنے علم سے نام نہ بنا سکا، اپنے ستر پوشی سے نام بنا گیا۔ اسلام تو اوروں کے عیب اپنے اوپر لینے کا سبق دیتا ہے۔ یہ دیندار لوگ کیا دیندار ہیں، یہ اوروں کی نیکیوں میں بھی عیب ڈھونڈتے پھرتے۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اس سے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ حکومت پاکستان ہے تو بڑی ظالم حکومت، لیکن اتنا رحم اس کے اندر بھی ہے کہ 33 نمبر لینے والے کو پاس کر دیتے ہیں، 67 نمبر ضائع کرنے والا لڑکا بھی حکومت پاکستان پاس کر دیتی ہے کہ اچھا چلو 33 نمبر تو ہیں۔ میں نے کہا میرا حساب اللہ نے تیرے حوالے نہیں کیا، میرا حساب میرے اللہ نے لینا ہے۔ حکومت پاکستان تو 33 نمبر پہ پاس کر دیتی ہے، میرا رب تو حکومت پاکستان سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ تو کسی ایک نیکی پر بھی کہتا ہے جا معاف کر دیتا۔ تو اپنا دھیان کر، کہیں تو اوروں کے عیب دیکھتا دیکھتا اپنی کشتی نہ ڈبو بیٹھے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اللہ سے معاملہ ہے، کس بات پہ راضی ہو جائے، تو کسی کی کمیاں ان کو پکڑنا، انہیں اچھالنا، یہ ساری امت اس میں مبتلا ہے ساری، لیکن نیک لوگوں سے زنا نہیں کروا سکا، شراب نہیں پلوا سکا، ڈاکہ نہیں ڈلوا سکا، سود پہ نہیں لا سکا، جھوٹ پہ نہیں لا سکا، نماز نہیں چھڑوا سکا، روزہ نہیں چھڑوا سکا، تبلیغ نہیں چھڑوا سکا، علم نہیں چھڑوا سکا، ذکر خانقاہ نہیں چھڑوا سکا۔ ان کا میں تھوڑے نال نبڑ لینا، ان کو غیبت میں پھنسایا، ان کی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگوا دی، تو ساری امت اس سفینے کے ڈوبنے میں شریک ہے، ساری امت شریک ہے۔ ایک جگہ سے گزرے، سخت بدبو آئی، تو میرے نبی سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سخت بدبو ہے،
میرے نبی نے کہا کچھ منافق میرے صحابہ کی غیبت کر رہے ہیں، یہ اس کی بدبو ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ جن کی زبان کا استعمال غلط ہوگا۔ گونگے بن جاؤ، اپنی زبانوں کو کاٹ کے رکھ دو اگر وہ غیبت کی عادی ہو گئی ہیں، اگر اوروں کی برائی پر تبصرے کرنے کی عادی ہو گئی ہیں۔ دھن رے دھن یہ اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ مولانا جمشید صاحب ہمارے استاد اکثر یہ شعر ہمیں سناتے تھے اور یہ ترغیب دینے کے لیے فرماتے تھے کہ اوروں کے عیب نہ دیکھا کرو، اپنے عیب دیکھا کرو، اس پر یہ شعر سنایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہ ہوتے اور دعائیں نہ ہوتی، کیا نیک کیا بد، سفینہ ڈوب گیا تھا۔ دلوں کے پھٹ جانے سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، جیسے کبیرہ گناہوں سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، دلوں کے پھٹ جانے سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو ہم تو اوروں کے بھی عیب اپنے اوپر لینا سیکھتے ہیں، چھ جائے کہ کمیاں ڈھونڈتے پھرنا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے آگے جھکو، معافی مانگو، توبہ کرو، اس تبلیغ کو اپنا کام بناؤ۔ یہ اس وقت آخری وہ آسرا ہے، آخری یہ آخری کرن ہے امید کی کہ جس دھرتی پہ دعوت کا کام زندہ ہو، اللہ اس دھرتی کی حفاظت کرتا ہے۔ حالات کتنے ہی بگڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسا تبلیغ کا کام اللہ نے اس ملک میں زندہ کیا ہے، پوری دنیا میں ایسا کام نہیں ہے۔ سینکڑوں جماعتیں پیدل چل رہی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں، گرمی سردی سے وہ جنگ کر رہے ہیں، بھوک پیاس سے وہ لڑ رہے ہیں، پیدل پہاڑ جنگل دریا صحراؤں میں وہ گزر رہے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے پھر رہے ہیں اور اللہ کی آواز لگاتے پھر رہے ہیں، شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں۔ یہ لا الہ الا اللہ کی جو صدا ہے، یہ کوئی میرے اللہ کا خاص انعام ہے اس ملک پر۔ تبلیغ کو اپنی محنت بناؤ، یہ آئے ہوئے عذاب ہٹ جائیں گے، چل جائیں گے، صبح آئے گی، بہار آئے گی تو صحیح، کیونکہ دنیا میں جب بھی تبلیغ کا کام ہوا اللہ نے ہدایت کو وجود دیا یا اللہ نے نہ ماننے والوں کو مٹا کے رکھ دیا۔ دو کاموں میں سے ایک ضرور ہوا، یا قومیں ایمان پہ آ گئیں یا اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں۔ یہ جو دعوت کا کام چلا ہے، 6 بر اعظم میں چلا ہے اور اللہ پاک کے غیبی نظام سے چلا ہے، اس کو اپنی محنت بناؤ، اس میں وقت دو، اس میں پھرو، اس میں جاؤ، تو اللہ کے آئے ہوئے عذاب ہٹیں گے اور رحمت کی ہوائیں چلیں گی۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کیسے ہوگا؟ اللہ اس وقت چاہتا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ وجود میں آتا ہے۔ اس طریقے کو وجود میں لانے کی یہ تبلیغ کا کام محنت ہے۔ یہ صرف جماعت نہیں ہے، یہ ہر امت کے ہر فرد کی یہ محنت اور کام ہے۔ اللہ اس کے رسول کی مانے، اس کو لے کر لوگوں کے سامنے پھرے، پیش کرے اپنی جان مال کے ساتھ، راتوں کو اللہ سے مانگے، جن میں مخلوق کے پیچھے پھرے، جو کرے گا اللہ اس سے چمکائے گا۔ نہ میرے بھائیو، زندگی تو جا رہی ہاتھ سے، تو میں سب سے کہتا ہوں آج توبہ کر کے اٹھو، بن توبہ کے نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اوروں سے بھی توبہ کرواؤ۔ ایک آدمی کے پاؤں گا بھائی حکومت والوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، امریکہ یورپ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، تو بھی توبہ کر، میں بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھی توبہ کر، میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے 100 میں 51 مسلمان نمازی بن گئے تو اللہ مسلمانوں کو اونچا کر دے۔ نیکی غالب آ جائے، شر مغلوب ہو جائے، نیکی غالب آ جائے۔ اگر 50% ہو گئے تو مسلمانوں کا زوال رک جائے گا اور کافر کی طاقت رک جائے گی۔ اگر 51% ہو گئے، 49 نیک، 49 برے، 51 اچھے، اگر 51 اچھے، 49 برے، تو اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں چل جائے۔ تو بھائیو، خود بھی توبہ کرو، لوگوں سے بھی توبہ کروا۔ لوگوں کے من بھائی سود چھوڑ دے، بھائی جھوٹ چھوڑ دے، بھائی تو ہیرا پھیری چھوڑ دے، یہ انعامی بانڈ چھوڑ دے، تو اپنے سیونگ اکاؤنٹ بدل لے، تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لے، بھائی نماز شروع کر، روزہ رکھ، ماں باپ کی اطاعت کر، اپنی بیوی سے حسن سلوک کر، حلال کما، حرام سے بچ۔ یہ حکومت نہیں کروا سکتی، ہم کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کی منت کر کے، پاؤں پکڑ کے، ترغیب دے کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کا ایک نظام چلے گا،
زندگی کو رخ ملے گا اور اللہ کی مدد سے ہمارا کام بنے گا، اس کے بغیر نہیں بن سکتا۔ سنتیں